سورہ انفال ہے، اس کی غالباً آیت نمبر 7 یا 8 ہے۔ سورہ انفال غزوہ بدر پر اللہ کا تبصرہ ہے، الہی تبصرہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ۔ اصل میں اللہ رب العالمین غزوہ بدر میں اپنی تائیدات مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں کس کس موقع پر کس مرحلے پر تمہیں ہمارا تعاون حاصل ہوا۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، ایک اونگ نے تمہیں ڈھانپ لیا جس سے تمہیں اطمینان قلب حاصل ہوا، جس سے تم بے خوف ہو گئے۔ میدان جنگ میں جنگ سے پہلے فوج کو معمولی سی نیند کا آ جانا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ہلکی سی نیند یہ اعصاب، دل، دماغ کو تر و تازہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میدان جنگ میں جب 1000 کے مقابلے میں تم 313 ہو، ہم نے تمہیں ایسی اونگ تم پر طاری کی کہ تمہیں ہلکی سی نیند آ گئی، تمہیں اطمینان مل گیا، تمہارا خوف تم سے دور ہو گیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسا کر پانی کا انتظام کیا۔ میدان بدر میں پانی کے تمام ذخائر پر قریش مکہ قبضہ کر چکے تھے۔ اب پانی کا مسئلہ مسلمانوں کے لیے کھڑا تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی تائید بتا رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش برسا کر تمہارے لیے پانی کا انتظام کیا، جبکہ زمین پر پانی کے ذخائر پر قبضہ تھا قریش مکہ کا۔ لیکن جو اگلا جملہ ہے نا وہ ہے لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، ہم نے آسمان سے بارش اس لیے برسائی تاکہ وہ پانی تمہیں پاک کر دے، اس پانی سے تم پاکیزگی اختیار کر لو، پاکیزگی حاصل کر لو، جس کا معنی اور مطلب یہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت صحابہ کی ایسی ذہن سازی کر چکی تھی کہ صحابہ کرام کو میدان جنگ میں بھی اگر کسی چیز کی فکر تھی تو اس بات کی کہ پانی نہیں ہے وضو کیسے کریں گے، پانی نہیں ہے طہارت کیسے حاصل کریں گے، پانی نہیں ہے اگر غسل کی حاجت ہوئی تو غسل کیسے کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسلام کی بدولت ہم مسلمانوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم وضو اور غسل کو، طہارت کو اپنی فطرت کا حصہ سمجھتے ہیں، اسے اپنی نفسیات کے اندر بٹھا چکے ہیں، اسے اپنی عادت بنا چکے ہیں۔ اسی لیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، اگر مشکات کتاب الطہارہ کا مطالعہ کریں گے تو بخاری اور مسلم کے حوالے سے روایت آپ کو ملے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامہ غرم محجلین من آثار الوضوء، کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت کو بلایا جائے گا اور میدان حشر میں میری امت اس حالت میں آئے گی کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور اعضائے وضو بھی دمک رہے ہوں گے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، تھوڑی سی گہری بات ہے، لیکن اگر میں آپ کے دل و دماغ میں یہ بات اتار گیا اور ہم سب نے عمل کیا تو انشاءاللہ ہمیں روحانی طہارت بھی حاصل ہوگی، اخلاقی طہارت بھی ہماری زندگی کا حصہ ہوگی، جس کی آج موجود زندگی کے اندر بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے
سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 کی روشنی میں ہم مسلمانوں کو عہد اطاعت کا امین بنایا ہے، یعنی ہم سب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی امانت اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اب اس امانت کی حفاظت کیسی ہو، اب اس امانت کو ادا کیسے کر سکتے ہیں، ایک آیت کی طرف توجہ دلاؤں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو اس وقت کی دنیا کی تمام عورتوں میں منتخب کیا، اپنی نشانی کے ظہور کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانی تھی کیا کہ مریم علیہ السلام کنواری ہوں، بن بیاہی ہوں، اور ان کی کوکھ میں عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں، اور یہ علاقے کے اندر موجود ہوں، لوگوں کے اندر موجود ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی بڑی نشانی کے ظہور کے لیے اس زمانے کی تمام عورتوں میں سے مریم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ مریم علیہ السلام اس بڑی نشانی کے ظہور کے لیے منتخب ہوئی۔ یہ بڑی نشانی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا حمل، مریم علیہ السلام کے پاس امانت بھی ہے، اور مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ اب اس امانت کی حفاظت وہ کیسے کرے، اس امتحان میں وہ کامیاب کیسے ہوں؟ تو اللہ رب العالمین نے مریم علیہ السلام کو ایک تربیتی مرحلے سے گزارا، اور اس تربیتی مرحلے کا نام ہے طہارت وطہرکی۔ اے مریم، جہاں پوری دنیا کی عورتوں میں سے تمہارا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، تو اس عظیم نشانی کے ظہور کے لیے اور اس امانت کی ادائیگی کے لیے تمہیں تربیتی مرحلے سے بھی گزارا ہے۔ اس تربیتی مرحلے سے گزر کر تمہارا جسم بھی پاک ہوگا، تمہارا اخلاق بھی پاکیزہ ہوگا، تمہاری روح بھی پاکیزہ ہوگی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی امانت، اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی امانت اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر طہارت کے عمل سے اپنے آپ کو گزاریں، اپنے ذہن کو بھی پاکیزہ رکھیں، اپنی سوچ، اپنے خیالات کو بھی اعلیٰ تر رکھیں، اور اپنے اخلاق اس کو منور اور روشن کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے، میں توجہ دلاؤں، یہ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک چیپٹر ہمارے سامنے رکھا ہے، ایک کتاب ہمارے سامنے رکھی ہے۔ کسی محدث نے اس کو نام دیا ہے کتاب الاخلاق کا، کسی محدث نے اسے نام دیا ہے کتاب الادب کا، کسی محدث نے اسے نام دیا ہے کتاب البر والصلہ کا۔ آپ ایک ایک حدیث نبی علیہ السلام کی مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام کی ایک ایک حدیث، نبی علیہ السلام کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک جملہ اللہ کی قسم ہمارے جسم کو بھی پاکیزہ کر رہا ہے، ہماری روح کو بھی پاکیزہ کر رہا ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار کو بھی پاکیزہ کر رہا ہے۔ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے کتاب الادب کے اندر، باب طیب الکلام، خوش کلامی۔ اب دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے، میں پوری حدیث سے صرف ایک جملہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہن، ہمارے قلب، ہمارے اخلاق، ہماری روح، اس کی پاکیزگی کے لیے ایک جملے کے اندر اپنی تعلیمات کو سمیٹا ہے۔ پوری حدیث میں سے ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا
اتقوا النار، لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ولو بشق تمرۃ، چاہے کھجور کا آدھا ٹکڑا خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہو بچاؤ۔ پھر رسول نے کیا کہا؟ فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تمہاری سکت نہ ہو، اگر تمہاری گنجائش نہ ہو کہ تم آدھی کھجور بھی اللہ کی رضا میں خرچ کر سکو، تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو پھر خوش کلامی کا مظاہرہ کرو، پھر خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو۔ اللہ رب العالمین تمہاری خوش کلامی سے، تمہاری خوش اخلاقی سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سینکڑوں حدیثیں ہیں اس باب میں نے ایک حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ محدثین نے کتاب الاخلاق، کتاب الادب، کتاب البر والصلہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا علمی سرمایہ ہمارے لیے سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، تو ایک معاشرتی مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہم ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن آیت کے اندر لفظ طہارت موجود ہے، جو ہمارے قلب کا تزکیہ کر رہی ہے، جو ہمارے ذہن کا تزکیہ کر رہی ہے، جو ہمارے اخلاق کا تزکیہ کر رہی ہے۔ دوستوں کی توجہ اگر حاصل رہے نا، ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا ایک انسان کی طہارت، ایک خاندان کی طہارت، ایک معاشرے کی طہارت کس چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہے، کس چیز پر کھڑی ہے۔ ہم سارے انسان اپنے اندر ایک جنسی جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ جو جنسی خواہش ہے، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے۔ اس کا معاملہ بالکل ایسا ہی ہے، ہمیں بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے ہم پانی پیتے ہیں۔ جنسی خواہش کا معاملہ بھی ایسا ہے، اگر یہ قانونی دائرے میں پوری ہو رہی ہے، اگر یہ اخلاقی تقاضوں کے تحت پوری ہو رہی ہے، تو ہمارے لیے نیکی ہے، ہمارے لیے ثواب ہے۔ لہٰذا ہر وہ لڑکا اور لڑکی جو فطری تقاضے کے تحت رشتے ازدواج کے بندھن سے بندھنا چاہتے ہیں، ہر وہ مرد و عورت جو فطری تقاضے سے مجبور ہو کر نکاح کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں، نہ وہ اخلاقیات کو شرمندہ کر رہے ہیں، نہ معاشرتی روایات کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، اور نہ اعلیٰ تر اقدار کو اپنے پیروں تلے کچل رہے ہیں، تو اب کسی خاندان کی انا آڑے نہیں آنی چاہیے۔ اب کسی گھر کے بڑے کی زبردستی کی رکاوٹ سامنے نہیں آنا چاہیے، چونکہ اگر اب کوئی غیر ضروری رکاوٹ کھڑی ہوگی تو اب فرد بھی تباہ ہوگا، خاندان بھی تباہ ہوگا، معاشرہ بھی تباہ ہوگا۔ اللہ کے بندو، فرار کے چور دروازے اسی طرح کھلتے ہیں۔ یہ جو اغوا کے کیسز سامنے آتے ہیں وہ اسی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ یہ جو خفیہ رابطہ کاری ہوتی ہے، یہ جو خفیہ تعلقات قائم ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آیت کی طرف توجہ دلاؤں میں، سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 232 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تم نے عورتوں کو طلاق دی، طلاق کی عدت انہوں نے پوری کر لی، عدت پوری کر لینے کے بعد اب وہ عورتیں آزاد ہیں۔ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اب اگر وہ عورتیں قانونی حدود میں رہ کر، اخلاقی حدود میں رہ کر، دستور کی پابندی کرتے ہوئے اپنے تجویز کردہ کسی مرد سے نکاح کرنا چاہیں تو اس نکاح میں رکاوٹ نہ بنو۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس بات کی، اور ظاہر ہے
نصیحت وہی لوگ قبول کریں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی یہ پاکیزہ تر معاملہ ہے، تمہارے دلوں کو صاف ستھرا کر دینے والا معاملہ ہے۔ لڑکا اور لڑکی ان کے رشتے نکاح میں اگر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تم نہ کھڑے کرو، مرد و عورت ان کے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو زبردستی کی رکاوٹ تم پیدا نہ کرو۔ اسی بات کی طرف ہمارے رسول نے توجہ دلائی۔ مشکات کتاب النکاح میں آپ اترے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک ایک لفظ پر ٹھہریے گا، چونکہ آج بہت سارے خاندان تباہ ہو گئے۔ بعض خاندانوں کے بڑوں نے اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے اپنے خاندان کی ناک کٹوا لی، گولیاں چلی ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا رسول 1450 سال پہلے اس فطری تقاضے اس کو احترام دے چکا تھا۔ اب روایت کیا ہے؟ الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر تمہارے گھروں میں ایک ایسے شخص کا پیغام نکاح آ جائے، ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین سے بھی تم مطمئن ہو، جس کے اخلاق سے بھی تم مطمئن ہو، تو اب ایسے رشتے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ اگر تم ایسے رشتے کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد عریض، تو اب معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر تباہی آ جائے گی، جس طرح کہ ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے نا، ہم بات کر رہے ہیں ذہنی طہارت کی، قلبی طہارت کی، اخلاقی طہارت کی، روحانی طہارت کی۔ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مرد و عورت کے اندر آزادانہ قسم کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے۔ مرد و عورت کا جہاں بھی اختلاط ہو وہاں کچھ اخلاقی حدود ہونی چاہیے، وہاں کچھ آداب کی دیواریں کھڑی ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے دوستوں کی کبھی توجہ دلائی تھی، ایک چھت کے نیچے بہت سارے رشتے ایک ساتھ رہتے ہیں، کزن سسٹر، کزن برادرز، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چھت کے نیچے بہت سارے سگے رشتے جمع ہو جاتے ہیں، کزن سسٹر، کزن برادرز۔ اب یہاں محرم غیر اجنبی کا مسئلہ ہے، تو یہاں کچھ اخلاقی حدود ہیں، یہاں کچھ مذہب نے آداب بتائے ہیں۔ کزن سسٹر، کزن برادر، ان کے درمیان تنہائی نہیں ہو سکتی، کزن سسٹر، کزن برادر، ان کے درمیان بے تکلفی نہیں ہو سکتی، چھیڑ چھاڑ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو کزن سسٹر ہے وہ کزن برادر کے سامنے اپنی زیب و زینت کا، اپنی خوبصورتی کا برملا اظہار نہیں کر سکتی۔ اور اگر معاملہ ہو محرم اجنبی کا، اب وہ چاہے تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ آفیسز ہیں، چاہے وہ کاروباری ادارے ہیں، تو وہاں جو اخلاقی دیوار کھڑی ہوگی وہ زیادہ مضبوط ہوگی، وہاں جو آدابی رکاوٹیں کھڑی ہوں گی وہ پہلے سے زیادہ گہری ہونی چاہیے۔ میں ایک آیت کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں، چونکہ آج معاشرہ بہت ساری تباہیوں کا جو سامنا کر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ذہن ان کے اندر طہارت موجود نہیں رہی، اب آنکھوں کے اندر وہ شرم و حیا موجود نہیں رہی۔ آج نوجوان موبائل پر کیا دیکھ رہا ہے، موبائل پر کیا سن رہا ہے، راتوں کو کس سے باتیں کر رہا ہے، پارکوں میں کون بیٹھا ہوا ہے، یعنی خاندانوں کی عزت نیلام بھی ہو رہی ہے، گھروں کی عزت داغدار بھی ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب اسلام نے جو اخلاقی حدود ہمیں بتائی تھی، جو آداب ہمیں بتائے تھے مرد و عورت کے اختلاط کے، شاید ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 ہے،
جس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے ہیں. تو وہاں ایک بات کہی اللہ تعالیٰ نے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ جب تم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں ہو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں میں سے کسی بیوی سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو. مسئلہ تھا کیا؟ منافقین، یہ وہ زمانہ تھا جب ایک طوفان کھڑا کر چکے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گھرانوں کے حوالے سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے حوالے سے. وہ درراتے ہوئے اللہ کے رسول کے گھر میں چلے جاتے تھے، وہ بے باک انداز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس موقع پہ اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، اگر ازواج النبی سے تمہیں کوئی چیز طلب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے سے رہ کے طلب کرو. تو وجہ بتائیے، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے اور ان کے دل پاکیزہ رہیں گے. اب اگر کسی ذہن میں سوال پیدا ہو کہ اگر مجھے پانی پینے کے لیے ایک گلاس پانی چاہیے ہے تو ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھے جس اللہ نے دل بنایا ہے نا، وہ دل کے خفیہ رازوں سے بھی واقف ہے، وہ دل کی چوریوں سے بھی واقف ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اخلاقی دیوار کھڑی کر دی، آداب کا پہرا بٹھا دیا، تو پھر ہم اس کی پابندی کیوں نہیں کریں گے؟ اب اگر دوستوں کے دماغ مجھے حاضر رہے نا تو میں ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں. ازواج النبی کی بات ہوئی ہے، یاد رکھیں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں کو ہر گندگی سے دور کر دیا ہے اور ہر طریقے سے پوری طرح انہیں پاکیزہ تر بنا دیا ہے. اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے تو میں اس آیت کو میں سمجھا سکوں. دیکھیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو بیویاں ہیں نا ازواج، وہ امت کے لیے معلمات ہیں. جس طرح اللہ کے رسول معلم ہیں، ہمیں سکھانے والے، اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہمارے لیے معلمات ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ازواج النبی کو امت کی مائیں کہا ہے، تاکہ امت کے لوگ اس عقیدت، اس احترام کے ساتھ، جو عقیدت اور احترام کسی امتی کے اندر اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے، اس احترام، اس عقیدت کو لے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویوں سے علم و حکمت کی وہ باتیں سیکھے. علم و حکمت کی جو باتیں ان ازواج النبی کے گھروں میں برستی تھی، جن کی بارش ہوا کرتی تھی. اب اگر دوستوں کے دماغ مجھے حاضر ہیں، سورہ احزاب اس کا رکوع نمبر 4 اٹھائیں دوست. آپ اس رکوع نمبر 4 کا سیاق و سباق آپ کو یاد رہنا چاہیے ہمیشہ، چونکہ عام قاری کو بڑی دشواری پیش آتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو ازواج النبی پر کوئی اعتماد و بھروسہ نہیں ہے. معاملہ یہ نہیں ہے. ہے کیا معاملہ؟ غزوہ احزاب، غزوہ خندق لڑا جا چکا، مشرکین اور اتحادی فوجیں برے طریقے سے ناکام ہو چکی. اب اسلام کے مخالفین کے پاس میدان میں مقابلہ کرنے کا کوئی موقع باقی نہیں رہا. اب اسلام کے خلاف وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، منافق مرد بھی، منافق عورتیں بھی. منافقات، مدینہ کی وہ عورتیں جن کے دلوں کے اندر نفاق تھا، انہوں نے نظریں گاڑی بھی تھیں اللہ کے رسول کے گھروں پر، انہوں نے نظریں گاڑی بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر، اور وہ مستقل اللہ کے رسول کے گھروں کو، اللہ کے رسول کی بیویوں کو ٹارگٹ کرتی تھی. موقع موقع پر جا کر سمجھانے کی کوشش کرتی تھی، بڑے خاندانوں سے ہو بھائی، تم بڑے قبیلوں سے ہو، نامور گھرانے ہیں تمہارے، کن حالات پہ زندگی بسر کر رہی ہو، فاقہ کش بنی بھی ہو، نہ پہننے کو ہے نہ اوڑھنے کو ہے،
تمہارے منتظر ہیں، اس طرح کے ڈورے ڈالنے کی کوشش کرتی تھی۔ اس زمانے میں اللہ رب العالمین نے ازواج النبی کو سورہ احزاب کے رکوع نمبر 4 میں خطاب کرتے ہوئے کہا، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، تم عام عورتیں نہیں ہو، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی وفادار رہو گی، نیک عمل کرو گی، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہرا اجر دے گا۔ اے ازواج النبی، تم عام عورتیں نہیں ہو، تم کسی سے دب کر بات نہ کیا کرو۔ جب تم دب کر بات کرو گی، وہ دل جس میں چور ہے، اس کے دل میں طمع پیدا ہوگی تمہارے بارے میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، دور جہالت کسی سج دھج نہ کرو، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ دے دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس تربیتی عمل سے اس لیے گزار رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ چاہتا ہے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہر طرح کی گندگی سے دور کر دے، اور ازواج النبی کو ہر طرح سے طہارت دے دے، جسمانی طہارت بھی، ذہنی طہارت بھی، قلبی طہارت بھی، اخلاقی طہارت بھی، روحانی طہارت بھی، تاکہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی رفاقت میں رہنے کے قابل ہوں۔ اب اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہمارے قلب کا تزکیہ ہو جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہمارے اخلاق نمایاں ہو جائیں، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہماری روح روشن ہو جائے، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار بننا ہوگا، اپنے آپ کو بانمازی مسلمان بنانا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع اور فرمانبردار بنانا ہوگا۔ دوستوں کے دماغ اگر حاضر ہیں، میں نے توجہ دلائی ہے، محدثین نے کتاب الاخلاق، کتاب الادب، کتاب البر والصلہ، اس میں موجود حدیثیں ہمارے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا ہر امتی ذہنی، قلبی، اخلاقی اور روحانی حوالے سے پاکیزہ تر ہو۔ ایک حدیث کی طرف توجہ دلا رہا ہوں دوست، اگر ہم اپنا تزکیہ چاہتے ہیں، اگر ہم پاکیزگی چاہتے ہیں، اگر ہم طہارت چاہتے ہیں، تو دوستو اللہ کی قسم دل اور دماغ میں اس بات کو جگہ دیں، اپنی انا کو جس قدر کمزور کر سکتے ہیں کریں، اپنے بڑائی کے زعم کو جس قدر مٹا سکتے ہیں مٹائیں۔ وہ رشتے جن رشتوں سے باندھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، خونی رشتے، قلبی رشتے، سگے رشتے، ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ جو ہم سے دور ہو اس کے قریب ہو۔ پہلی کوشش ہماری ہو کہ ہر وہ رشتہ جو خونی رشتہ ہے اس کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور اگر ہماری ایمانی کمزوری آڑے آ جائے، رکاوٹ بن جائے، تو خونی رشتوں کو اتنا احترام ضرور دیں کہ جب کبھی خوشی کا موقع ہو تو مبارکباد دینے کے لیے گلے لگا سکیں، اور اگر غمی کا موقع ہو تو غم بانٹنے کے لیے گلے لگا سکیں۔ اب رسول کی ایک حدیث سنیں آپ، کتاب الادب کے اندر امام بخاری نے ایک باب باندھا، باب و اسم القاطع، سگے رشتوں پر تیشہ چلانے والے یا سگے رشتوں کی ڈور ڈھیلی کرنے والے کا گناہ کیا ہے۔ یہ باب باندھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لائے ہیں، ایک جملہ ہے، اس جملے کے اندر رسول اللہ نے خاندان کو سمیٹ دیا، اس جملے کے اندر رسول نے سماج کو سمیٹ دیا، اس جملے کے اندر رسول اللہ نے معاشرت کو سمیٹ دیا۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، وہ شخص جنت میں جا ہی نہیں سکتا جو ان رشتوں کی ڈور کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کرے جن رشتوں سے باندھ کر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اب اگر دوستوں کے دماغ حاضر ہے نا،
ایک آیت کی طرف میں توجہ دلاؤں. یہ آیت بہت سنی جاتی ہے نا. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 79 ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کا صحیح ترجمہ یہ ہے مقرب فرشتوں کے سوا کسی اور کی قرآن تک رسائی نہیں ہے. ہماری غلطی یہ ہے، عام طور پر ہم نے اس آیت کو ایک فقہی مسئلے سے جوڑ دیا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے، ہم قرآن اٹھائیں گے ہاتھوں میں تو اس کے لیے وضو لازمی ہے. حالانکہ یہ مکی صورت ہے، مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے. اس آیت کا کوئی براہ راست تعلق اس فقہی مسئلے سے نہیں ہے، لیکن ہم نے جوڑ دیا ہے. اب یہ آیت کہہ کیا رہی ہے؟ سیاق و سباق میں مطالعہ کریں، بہت قابل توجہ ہے دوست. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. میں آپ دوستوں کی توجہ دلا رہا ہوں، اللہ کی قسم بہت علم ہے، قرآن موجود ہے، رسول اللہ کی حدیث موجود ہے، لائبریریاں بڑی پڑی ہیں، مصنفین کتابیں لکھ رہے ہیں، مقررین تقریریں کر رہے ہیں. جس چیز کی کمی ہے وہ ہے عمل. میں دوستوں کی توجہ دلا رہا ہوں. اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے؟ مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن القاء شیطانی ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن شیطان دے رہا ہے. جس طرح ہمارے زمانے کے کاہنوں کو شیطان بہت ساری باتیں سکھا دیتا ہے، نعوذ باللہ محمد الرسول کو جو قرآن ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں مل رہا، شیطانی القاء ہے. یہ بات انہوں نے کہی، یہ الزام انہوں نے لگایا. اللہ نے کیا کہا؟ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. یہ عظیم قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. اس قرآن تک صرف مقرب فرشتوں کی رسائی ہے، عالم کے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے. دوستو یہ آیت ہم سے کہہ رہی ہے اگر ہم مسلمان قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں، قرآن پر عمل کریں تو ہم فرشتے تو نہیں بن سکتے لیکن فرشتہ صفت بن سکتے ہیں. اور جب قرآن پڑھ کر سمجھ کر قرآن پر عمل کر کے ہم اپنے آپ کو فرشتہ صفت بنا لیں گے تو انشاءاللہ جو ناپاک خواہشات ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک کر لیں گے. جو ناپاک جذبات ہیں ان جذبات سے بھی اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیں گے. اب پھر ایک روایت کی طرف توجہ دلاؤں. چونکہ ہم جسم کی طہارت کے ساتھ ساتھ اخلاق کی طہارت کی بات کر رہے ہیں، روح کی طہارت کی بات کر رہے ہیں، قلب اور دماغ کی طہارت کی بات کر رہے ہیں. بخاری کتاب الادب میں اتریں آپ. ہمارا رسول ہم سے یہ چاہتا ہے اس کا ہر امتی اپنے دل کو موم کر لے. ہم سب اپنے دلوں کی سختیوں کو ختم کریں. اللہ کی قسم ہم سب کے دل سخت ہیں. یہی وجہ ہے معاملات بگڑ تو رہے ہیں، سدھر نہیں رہے. اپنے دل کو جس قدر موم کر سکتے ہیں کریں. امام بخاری نے باب کیا باندھا؟ ان الرفق باب الرفق فی الامر کلی، کہ ہر معاملے میں نرمی سے کام لینا چاہیے. یہ باب باندھنے کے بعد امام بخاری روایت لے کر آئے رسول اللہ کے گھر میں یہودی آئے ہیں. یاد رکھیں رسول اللہ نے کسی سے تعلقات کبھی ختم نہیں کیے. یہ تو یہودیوں کی دل دشمنی تھی، اسلام دشمنی تھی. وہ رسول اللہ کے گھر میں آ کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے مقابلے میں آپ کو عزت نہیں دیتے تھے. وہ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرتے تھے، ایمان دشمنی کا مظاہرہ کرتے تھے. یہود اللہ کے رسول کے گھر میں آئے اور آ کر اللہ کے رسول کو بد دعا دی، السلام علیکم. اللہ کے رسول خاموش. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے جواب دیا، میں نے کہا السلام علیکم واللعنہ، تباہی تمہارے لیے ہے، موت تمہارے لیے ہے، لعنت تمہارے لیے ہے. رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مہلن یا عائشہ،
اے عائشہ اپنے آپ کو نرم رکھو، تمہاری گفتگو نرم ہونا چاہیے، تمہارے خیالات نرم ہونے چاہیے، تمہارے الفاظ نرم ہونے چاہیے۔ عائشہ صدیقہ کیا کہتی ہیں؟ اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہودی؟ اللہ کے رسول نے کہا میں نے سن لیا اور جواب بھی دے دیا۔ آپ کا جواب کیا تھا؟ وعلیکم۔ اگر اس نے دعا دی ہے اس کے لیے دعا ہے، اس نے بد دعا دی ہے اللہ تعالیٰ اس سے نپٹے۔ یہ ہے ہمارے رسول کا معاملہ، یہ ہے اخلاق کی پاکیزگی، یہ ہے دماغ اور قلب کی پاکیزگی جو مذہب چاہتا ہے۔ دوستوں ہم وضو کرتے ہیں، ہم غسل کا اہتمام کرتے ہیں، ہم جسمانی طہارت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے، رسول یہ چاہتا ہے، جسم کے ساتھ ساتھ تمہاری روح بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، تمہارے اخلاق، تمہارے سوچ و خیال پاکیزہ ہونا چاہیے۔ آخری بات کہنے سے پہلے دو باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا، بس دل میں جگہ دینے کی کوشش کیجیے گا۔ پہلی بات، پاکستان کے اندر جتنا بھی مذہبی بگاڑ آپ کو دکھائی دیتا ہے، سیاسی بگاڑ آپ کو دکھائی دیتا ہے، یا معاشی ناہمواری آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ پری پلان ہے۔ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں دوست، یہ پری پلان ہے، یعنی مقتدر طبقے نے ایک ایسا پاکستان کا نقشہ بنایا جہاں مذہبی جھگڑے ہوں، جہاں سیاسی فساد ہوں، جہاں معاشی ناہمواری ہو، اور وہ سکون سے اسلام آباد میں بیٹھ کر 25 کروڑ پاکستانیوں پر حکومت کریں۔ اور جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا یہ سب پری پلان ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے ہماری تنقید شعوری ہونا چاہیے، ہماری تنقید تعمیری ہونا چاہیے، ہماری تنقید اخلاقی ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے؟ چاہے مذہبی فورم ہو، سیاسی فورم ہو، معاشی فورم ہو، ہماری تنقید تخریبی ہے، ہماری تنقید غیر شعوری ہے، ہماری تنقید بد اخلاقی پر مبنی ہے۔ ہم تباہ شدہ معاشرے کو اور زیادہ تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ایک بات کی طرف میں توجہ دلائی ہے، دلوں میں جگہ دیجیے گا۔ دوسری بات، آج حکومت پاکستان 25 کروڑ پاکستانیوں کو اگلے سال کا مالیاتی میزانیہ سنانے جا رہی ہے، یعنی اگلے سال کا بجٹ سنانے جا رہی ہے آج حکومت پاکستان۔ 17,500 ارب کا یہ بجٹ ہے۔ ان 17,500 ارب کے بجٹ میں 7,824 ارب روپے قرضوں پر سود ہے، قرضے نہیں۔ پاکستان پر اس وقت 83,000 ارب کا قرضہ ہے۔ 24-25 کروڑ پاکستانیوں میں سے ہر پاکستانی 3,30,000 روپے کا مقروض ہے۔ 17,500 ارب کے بجٹ میں 7,824 ارب روپے قرضوں پر صرف سود میں چلے جائیں گے۔ کوئی نیا ترقیاتی پروگرام نہیں ہے۔ جو پچھلے ترقیاتی پروگرام ہیں ان کا بجٹ بڑھ جائے گا، بس یہ ہے۔ دوستو، ہر وہ بجٹ چاہے اسے دنیا کا سب سے بڑا اکنومسٹ پیش کرے، چاہے دنیا کے سارے تھنک ٹینک مل کر ایسا بجٹ پیش کریں، وہ ناکام ہے جہاں غریب کی غربت کم نہ ہو، جہاں مہنگائی کے ستائے ہوئے عوام ان کو ریلیف نہ ملے، جہاں بے روزگار کو روزگار نہ ملے، ہر وہ بجٹ ناکام ہے۔ یہ سارے بجٹ ناکام ہیں۔ لیکن مذہب ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے؟ مذہب ہم سے یہ کہہ رہا ہے، جب پاکستانی حکومت ہماری نہیں ہے، پاکستانی حکومت وفا نہیں کرتی، یاد رکھیں شبر زیدی کے الفاظ میں 24 کروڑ پاکستانیوں پر 1 کروڑ مقتدر طبقہ حکومت کرتا ہے، بس۔ وہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور ہم مظلوم ہندوستانی ہیں۔ وہ ہماری رگوں سے خون نچوڑ رہے ہیں، اور یہ گھن چکر
ختم نہیں ہوگا، رکے گا نہیں، اس طرح چلتا رہے گا۔ تو مذہب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ مذہب ہم سے یہ کہتا ہے پیر اتنے پھیلاؤ جتنی چادر تمہیں گنجائش دے، یعنی کوشش کرو کہ اپنے آپ کو ایک معقول حد میں رکھو۔ جہاں 2 روپے خرچ ہونے ہیں وہاں 2 روپے خرچ کرو، جہاں 4 روپے خرچ ہونے ہیں وہاں 4 روپے خرچ کرو۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 2 کی جگہ 3، 4 کی جگہ 8 روپے خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مذہب ہمیں تعلیم کو چھوڑ دے رہا ہے۔